ہاں جی بالکل، جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی فنکشن پہ جانا، کوئی کسی کی شادی ہے یا ویسے ہی گھر کے اندر کوئی پروگرام ہے، فیملی میں کسی کی طرف جانا پڑ گیا، تو اکثر لوگ ایسا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً خواتین، کہ جب ہم پروگرام میں تھے تو نارمل تھے اور جیسے ہی گھر میں واپس آئے تو ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ اور اگر یہ کبھی کبھار ہو تو یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ہی کسی کے ساتھ ایسے ہونا کہ جب بھی کسی پروگرام میں گئے ہیں، کسی جگہ پہ شرکت کی ہے، کوئی پارٹیسپیشن ہے، کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاملہ جس میں گیدرنگ ہے، لوگ جمع ہیں، تو وہاں سے واپس آنا تو طبیعت کا خراب ہو جانا، تو اگر اکثر ایسا ہوتا ہے یا ہر بار ایسا ہوتا ہے تو یہ واقعتاً قابل غور بات ہے۔ اب اس کو آپ کوئی سائیکولوجیکلی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایشو ہے، کوئی ڈپریشن کا مسئلہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، نفسیاتی طور پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر نظر بد کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں تو کسی نے کوئی تعریف کر دی، بعض دفعہ کوئی تعریف نہیں بھی کرتا تو ویسے ہی آپ کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خیال آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ کہنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہنے والے ہوتے، کچھ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے منہ پہ آ کے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر کا حسد ظاہر بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی جگہ پر جانا، وہاں سے آ کر بیمار ہو جانا یا اسی جگہ پر بیمار ہو جانا، جیسے کچھ لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پروگرام میں تھے تو شروع میں ہم ٹھیک تھے، درمیان تک بھی ٹھیک رہے، لیکن اسی جگہ پر اچانک سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی کچھ ہے بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک کوئی شخص پہلے سے کسی چیز کا مریض ہے تو اس کا بی پی لو ہوتا ہے یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے ایک دم سے، یا اس کو پہلے ویکنس رہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو یار پہلے بھی ہوتا ہے تو اب بھی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے۔ لیکن نارمل ایک انسان، اس کے معاملات صحیح چلتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ یا جب بھی کسی پروگرام میں ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے اپنی طبیعت کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، ایک دم سے بی پی لو ہو جانے کی کیفیت یا ایک دم سے بی پی ہائی ہو جانے کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اکثر نظر لگ جانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اکثر ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ شو آف نہیں کریں۔ دیکھیں، پہلی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو کسی جگہ پہ جانے سے پہلے تیار ہونا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ اچھا عمل ہے، اور بعض مواقع پر جاتے ہوئے تیار ہونا سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بناؤ شنگار کرنا بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ بہت اوور قسم کا اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھانا لوگوں کے سامنے، تو جان بوجھ کے کسی کی نظروں میں آنے والی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کرنا، تو اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، پہلی یہ احتیاطی تدابیر میں۔ دوسرے نمبر پہ نظر لگ جانا حق ہے اور حدیث میں بیان کیا، تو اس سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ، چھوٹی سی ایک حدیث ہے، چھوٹی سی دعا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، یا اس کے علاوہ سورۃ فلق ناس ہے پڑھنے کے لیے، اکثر لوگوں کو اس کا ہی شعور نہیں ہے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ مطلب کمنٹس کرتے ہیں اکثر لوگ، عجیب سی بات لگتی ہے، اکثر لوگ کہیں گے کیا ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے بتا دیں، یعنی کہ یار ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دین سے اتنا بھی لگاؤ نہیں ہے کہ کم از کم جو بنیادی چیزیں ان کا پتہ ہو کہ فلق ناس پڑھنا یہ سب سے بہترین ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، نظر بد کی جو دعا ہے وہ بہترین ہے۔ تو عام طور پہ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہی پڑھتے ہیں تو آپ کی حفاظت ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی بہت دعاؤں کا بھی اہتمام ہے، اس کے باوجود آپ کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں چند دن جو میں پڑھائی بتاتا ہوں وہ کر لیں۔ ظاہر ہے میں نے بھی قرآن و سنت میں سے ہی بتانی ہے، لیکن جب کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے تو اپنی ڈوز بھی بڑھانی پڑتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ شیطانی نظروں سے، شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت میں سے کچھ خاص صورتوں کا پڑھنا، جیسے آیت الکرسی ہے، فلق ناس ہے، سورہ بقرہ ہے، ان کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ پڑھائی جو بتا رہا ہوں یہ 7 دن تک کر لیں۔ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا 7 دفعہ پڑھ لیں۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 7 دفعہ پڑھ لیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ والی آیتیں 7 دفعہ۔
اور سورۃ فلق ناس یہ آپ 11 دفعہ پڑھیں. نظر بد کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی یہ آپ 7 دفعہ پڑھیں. ایک دفعہ یہ دم صبح کریں، ایک دفعہ شام کو کریں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان کیفیات میں سے کہ پروگرام سے آئیں آپ تو آپ کی طبیعت بگڑی، ان میں یہ بھی ہے کہ آتے ہی سستی کا مظاہرہ کرنا، جب کہ آپ جاتے ہوئے بالکل ٹھیک تھے. سستی، چڑچڑاپن، طبیعت میں بیزاری سی محسوس کرنا، یا ایک دم سے بخار ہو جانا، یا اس پروگرام سے آنے کے بعد آپ کے چہرے پہ یا جسم پہ کئی چھائیاں یا نشان بن جانا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں. یا کندھوں کے اندر بہت زیادہ درد یا بوجھ محسوس کرنا. تو اگر آپ کو یہ ہوتا ہے تو آپ یہ پڑھائی کریں 7 دن تک. تو پھر اس کے بعد 7 دن آپ افاقہ محسوس کریں تو آپ روٹین میں اپنے صبح شام کے اذکار اور نظر بد کی دعا کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کر دیں گے. واللہ اعلم.